السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ جس انسان میں یہ 3 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جائیں کہ وہ کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کو چھوڑ کر جا سکتا ہے، وہ کوئی قابل اعتبار شخص نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جب اپنی پرابلم بتاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کوئی انسان ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، تو جب بندہ ان کے کیس کے بیک گراؤنڈ پر جاتا ہے نا، مکمل جب بندہ ڈیٹیل لیتا ہے تو 3-4 چیزیں کامن نظر آتی ہیں۔ تو میں نے سوچا میں وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جس ریلیشن شپ میں آپ بھی ہوں اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہو، تو یہ ممکن ہے کہ ان فیوچر پھر آپ کو دھوکہ کھانا پڑے۔ تو بہتر ہے کہ آپ پہلے سے ہی اوائڈ کر لیں، اپنے آپ کو دھوکے سے محفوظ کر لیں۔ تو چند چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو عموماً کیسز میں دیکھا گیا ہے وہ یہ تھی کہ جیسے کہ یہ میل فیمیل دونوں کے لیے، اگر میل ہے تو اس کا اور فیمیلز کے ساتھ ریلیشن شپ ہوگا بہت سارا، فیمیلز ہیں تو ان کا میلز کے ساتھ ریلیشن شپ ہوگا۔ اور جب بندہ ان سے پوچھے کہ یہ ریلیشن شپ کیا ہے تو آگے سے ایک ہی جواب آتا ہے کہ یہ ہمارے کولیگز ہیں، یہ ہمارے فرینڈز ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے کلاس فیلوز ہیں۔ اور کبھی اگر آپ کی نظر ان کی چیٹ ہسٹری پر پڑ جائے یا کبھی آپ ان کو ملتا دیکھ لیں تو وہ کچھ سامنے سے اور ہی نظر آتا ہے۔ اور جب بندہ ان سے پوچھے کہ یہ سب کچھ کیا ہے تو آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ تمہاری تو سوچ ہی گھٹیا ہے۔ آپ کو ایک دفعہ بتایا کہ وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا ایسی کوئی بات نہیں، یہ وہ اس طرح سے بات چیت کو ٹال دیا جاتا ہے۔ اب جو بھی بندہ اس طرح کی حرکتیں کرے اور وہ آپ کو بتائے کہ میرا ان کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہے، ان کے ساتھ میں صرف ٹائم پاس کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ میں صرف لائل ہوں اور آپ کے ساتھ ہی میں نے زندگی گزارنی ہے، وہ اسی طرح یہی دھول وہ سب کی آنکھوں میں پھینکتا ہے، وہ سب کو یہی کہتا ہے۔ آپ سے اٹھ کر جاتا ہوگا تو وہ ان لوگوں کو کہتا ہوگا کہ میں اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ تو یہ بات تھوڑا الرٹ ہو جائیں اس بات سے۔ کسی بندے کا تو کوئی پروفیشنل ورک بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ پروفیشنل ورک پروفیشنل حد تک ہی رہنا چاہیے۔ جب وہ حد سے تجاوز کرنے لگے اور آپ کو کسی ریسورسز سے یا کبھی آپ نے اپنی آنکھوں سے ایسا معاملہ دیکھ لیا ہو تو پھر یہ ممکن ہے کہ وہ بندہ کبھی بھی آپ کو چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں جیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس بندے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں نا، وہ صرف ہم ایک بندے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، یا ہم کسی بندے کے ساتھ اپنا ڈیٹا اپنی پکچر شیئر کر رہے ہیں تو وہ ایک بندے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا وہ ایک بندے کے ساتھ شیئر نہیں ہو رہی ہوتی۔ اب جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ دوستوں کی بھی دوست ہوتے ہیں، اگر فیمیلز ہیں، آپ فیمیل ہیں اور آپ نے کسی بندے کو اپنی پکچر سینڈ کی تو یہ بات مت بھولیے گا کہ وہ اس ایک بندے تک محدود ہوگی۔ کم از کم اس بندے کے جو کلوز ریلیشن شپ ہیں نا، جو بندے کے اس کے دوست ہیں، ان تک وہ ضرور جائے گی۔ اور میل ہیں تو بھی یہ بات یاد رکھیے گا، آپ نے اگر کسی بندے کے ساتھ بات چیت کی ہے، کسی کو اپنی پکچر، تو وہ آپ کی سکرین شاٹ، آپ کی چیٹ کے، آپ کی وائس ریکارڈنگ، آپ کی تصاویر وہ فیمیلز کی فرینڈ سرکل میں بھی گھوم رہی ہوں گی۔ تو اس غلط فہمی میں کبھی مت رہیے گا۔ اور اب جو آپ کا یہ جو بریک اپ ہوگا، یہ آپ دونوں کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو سامنے والے انسان سے کوئی مسئلہ ہوگا یا اس کو کوئی آپ سے مسئلہ ہوگا۔ آپ کا ریلیشن شپ خراب کرے گا تھرڈ پرسن، چاہے وہ میل کی طرف سے ہو چاہے وہ فیمیل کی طرف سے ہو۔ اب وہ بندہ نوٹ کر رہا ہے، وہ بندہ آپ کو کہے گا کہ اچھا آج کیا بات ہوئی، آج کون سی پکچر آئی، وہ سب چیز کو نا بڑا کینلی آبزرو کر رہا ہوتا ہے، اس میں سے کمیاں آہستہ آہستہ نکال رہا ہوتا ہے۔ اور آپ کا تو دوست ہوتا ہے، لیکن جب آپ کی اس سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ دوسرے انسان کی کمیاں گنوانا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا آپ کو یاد ہے نا کہ فلاں دن آپ نے اس کو یہ کام کہا تھا تو اس نے کیا رپلائی کیا تھا، فلاں دن اس نے کیا کیا تھا، وہ آہستہ آہستہ آپ کے کانوں میں زہر پار دے گا۔ حالانکہ آپ دونوں کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوگی، لیکن وہ تھرڈ پرسن آ کر وہ آپ کے ریلیشن شپ کو خراب کر دے گا۔ اور یاد رکھیے گا جس بندے کے بہت زیادہ ریلیشن شپ ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ، وہ مخلص کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس بندے کو دوست بدلنے کی عادت پڑ جاتی ہے،
ایسا بندہ کبھی بھی ایک بندے کے ساتھ پرماننٹ ریلیشن شپ میں نہیں رہ سکتا۔ جس طرح ہم جوتے بدلتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، وہ اسی طرح دوست بدلتا ہے، کیونکہ اس کی پہلے سے یہ عادت بن چکی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر اس بندے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تو کوئی اور آ جائے گا، کوئی اور نہیں تو کوئی اور آ جائے گا۔ وہ ساری زندگی اس طرح ملٹیپلائی کرتے رہتے ہیں، ایک نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا۔ اور یہاں پر سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کہ دل سے کسی کو چاہتے ہیں، جو کہ کسی کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں وہ صرف ایک ہوتا ہے، اور جب وہ ایک ہی چلا جاتا ہے تو ان کا اس وقت دل ٹوٹتا ہے۔ اور دوسری نشانی یہ کہ جو بندہ بھی آپ کو آپ کی فیملی کے خلاف کرے، وہ بندہ بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کی سوچ آپ کے پیرنٹس کی سوچ مختلف ہے۔ یہ جو جنریشن گیپ آ گیا ہے پیرنٹس کا اور بچوں کا آپس میں، اب ظاہری سی بات ہے جو پرانے پیرنٹس ہیں ان کو اے آئی کا نہیں پتا ہوگا، یوٹیوب فیس بک کا نہیں پتا ہوگا، آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو نہیں سمجھ سکیں گے اس لیول پر آ کر۔ لیکن جو بندہ آپ کو اس لیول پر سمجھ رہا ہے، مطلب آپ کا ہم عمر، آپ کو وہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ وہ آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کر پا رہے ہیں۔ لیکن جو بندہ آپ کے ساتھ مخلص ہوگا نا، وہ آپ کو سمجھائے گا کہ فیملی کے ساتھ نہیں لڑتے، کیونکہ اس کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ آج نہیں تو کل میں نے بھی اس فیملی کا حصہ بن جانا ہے۔ وہ آپ کو سمجھائے گا، وہ آپ کو ڈانٹے گا، وہ آپ کے اوپر غصہ کرے گا کہ آپ خاموش رہیں، یا اگر وہ آپ کے پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ خاموش رہیں۔ لیکن جو بندہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا، وہ آپ کو آہستہ آہستہ آپ کی فیملی کے خلاف کرنا شروع کر دے گا، مینوپولیٹ کرے گا، اور آہستہ آہستہ خلاف کرتے کرتے وہ آپ کے دوست بھی چھڑوا دے گا، آپ کے ساتھ پیرنٹس کا تعلق وہ بھی ختم کروا دے گا، آپ کے بہن بھائیوں کا رشتہ، آپ کے دوستوں کا رشتہ، اور آپ کے پاس بچ جائے گا تو صرف وہ ایک شخص۔ وہ اس طرح سے آپ کی برین واشنگ کرے گا کہ اگر اس دنیا میں کوئی انسان مجھے سمجھ سکتا ہے تو وہ صرف یہ انسان ہے، یا اگر میرے ساتھ کوئی مخلص انسان ہے تو وہ یہ انسان ہے۔ وہ آپ کی جھوٹی تعریفیں بھی کرے گا، اور کرتے کرتے آپ کو جب اس بندے کے اوپر مکمل اعتبار ہو جائے گا، مکمل آپ اس بندے کے اوپر بھروسہ کر لیں گے، پھر وہ آپ کو دھوکہ دے گا، پھر وہ آپ سے کچھ ڈیمانڈ کرے گا، کچھ مانگے گا، پیسے مانگے گا، غلط ڈیمانڈیں کرنا شروع کر دے گا، اور جب آپ اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کریں گے تو وہ آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اور تیسری نشانی، آئی تھنک میں نے پریویس ویڈیو میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ وہ بندہ کبھی بھی آفیشیل ریلیشن شپ نہیں بنائے گا۔ آپ اس بندے کے ساتھ میرج کی بات کریں گے، وہ آپ کی بات کو سیریس نہیں لے گا، وہ آپ کی اس بات کو ٹال دے گا، آج نہیں تو کل سے، کل نہیں تو پرسوں سے، اس طرح باتوں کو گھماتا پھراتا رہے گا۔ کبھی بھی وہ آپ کے ساتھ سیریس ٹاپک پر بات نہیں کرے گا۔ سیریس ٹاپک پر آپ بات کریں گے تو اس کے سر میں درد شروع ہو جائے گا، اس کو فیملی والے بلا لیں گے، اس کو کوئی ایمرجنسی کام پڑ جائے گا، اس کو دوستوں کا فون آ جائے گا، کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ کو اس ٹاپک پر بات کرنے سے گریز کرے گا اور آپ سے دور چلا جائے گا۔ پھر جب دوبارہ واپس آئے گا تو پھر دوبارہ نیا ٹاپک، لیکن اس ٹاپک پر اگر بار بار آپ اس کو فورس کریں گے کہ آپ اس ٹاپک پر بات کیوں نہیں کر رہے، تو وہ بات یہاں پر ختم کر دے گا۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے، یا آپ کی سوچ اتنی گھٹیا کیسے ہو گئی ہے، یا آپ آج کل بہت زیادہ چینج ہو گئے ہیں، یا آپ کو جو ہے کچھ نہ کچھ ایسا کر دے گا کہ آپ کا منہ چپ کروانے کے لیے اگر وہ صرف یہی بات کہہ دے کہ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، تو آپ کہیں گے بھروسہ تو ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ اگر بھروسہ ہے تو پھر خاموش رہو، جس طرح ابھی چل رہا ہے اسی طرح چلنے دو۔ لیکن جو بندہ کافی ٹائم گزرنے کے بعد بھی اگر وہ اپنی فیملی کو آپ کے یہاں نہیں بھیجتا، یا آپ کی فیملی سے ملاقات نہیں کرتا، یا آپ کو اپنی فیملی سے ملاقات نہیں کرواتا، تو اس بندے کو چھٹی کروائیں، وہ بندہ آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ آپ کو چھوڑے، اس کے چھوڑنے سے پہلے آپ اس کو چھوڑ دیں۔